بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرم الاجمی کا سبق نمبر 43 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وحاد القول تقریب سے لے کر لوزنہ الاصلیت تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ازواج بمعنی صرف جو ہیں وہ کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں، ان کی مثالیں کون کون سی ہیں، اور ان میں اختلاف پڑھیں گے۔ بعض نحوی حضرات کے نزدیک 9 ہیں، بعض نحوی حضرات کے نزدیک 2 ہیں، اور بعض جو ہے نحوی حضرات کے نزدیک 11 ہیں۔ اور ترجمہ جو ہے ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور تشریح بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ وقولہ وہذا القول تقریب، کہ یہ قول جو ہے وہ قریب ہیں، یعنی مراد ہے ان ذکر العلل بصورت النظم تقریب لہا الی الحفظ۔ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہذا القول مبتدا ہے، تقریب خبر ہے، اور خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، اور مبتدا ذات ہے، اور تقریب مصدر جو ہے وصف ہے، وصف کا حمل درست نہیں ہوتا ذات پر۔ تو اس کا جواب یہ ہے، علامہ جامی رحمہ اللہ نے اس حمل کو درست قرار دیا ہے، اور اس کے 3 توجیحات ذکر کیے ہیں۔ پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ تقریب جو مصدر ہے یہ مبنی للفاعل ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، مقرب کے معنی میں ہے۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ تقریب مقرب لہا الی الحفظ، کہ یہ قول جو ہے انہیں نظم میں ذکر کرنا 9 اسباب کو، یہ زیادہ جو ہے قریب ہیں حفظ کے، انہیں جلد یاد ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر یاد رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تقریب جو ہے یہاں پر یا مصدریہ محذوف ہے، اصل میں تو وہذا القول تقریبی، اور اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ اسباب معنی صرف میں سے جو 9 میں سے ہر ایک علت ہے، لیکن علت تحقیقی طور پر نہیں ہے بلکہ تقریبی طور پر ہیں، کیونکہ تحقیقی طور پر علت 2 سبب کو کہتے ہیں، ایک سبب کو علت نہیں کہا جاتا، اور یہ جو کہا گیا ہے یہ مجازی طور پر کہا گیا ہے، تقریبی طور پر کہا گیا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ تقریب و اقرب اسم تفضیل کے معنی میں ہے، اور اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ یہ قول جو ہے یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے۔ وہذا القول تقریب یعنی ان ذکر العلل بصورت النظم، کہ علتوں کو ذکر کرنا نظم کی صورت میں تقریب لہا مقرب لہا الی الحفظ، حفظ کے زیادہ قریب ہیں، لأن حفظ النظم اسهل، کیونکہ نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، او القول، یا دوسرا قول یہ مراد ہے کہ یہ قول جو ہے بأن کل واحد من الامور 9 علت، کہ 9 اسباب میں سے ہر ایک جو ہے وہ علت ہے۔ قول تقریبی، یہ قول جو ہے یہ تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اذا العلت فی الحقیقت 2 منها لا واحدۃ، کیونکہ حقیقت میں جو 9 اسباب میں سے 2 سبب کو علت کہا جاتا ہے، نہ کہ ایک کو۔ او القول، یا تیسرا قول یہ ہے بانها 9، کہ 9 علتیں ہیں، اسباب ہیں، 9 اسباب، تقریب لها الی الصواب، کہ یہ جو ہے یہ زیادہ درستگی کے قریب ہے، لأن فی عددها، کیونکہ اس کے عدد میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ 9 ہے، 9، وقال بعضهم انها 2، بعض کے نزدیک 2 ہے، وقال بعضهم انها 11، بعض کے نزدیک جو ہے 11 ہے۔ اور 9 والے کے نزدیک 9 یہ مشہور جو ہیں یہی ہے، اور دوسرا قول جو ہے کہ 2 ہیں، 2 ہیں، ان کے نزدیک ایک حکایت ہے، یعنی کسی چیز کو نقل کرنا، اور دوسرا ترکیب ہے، جس طرح کہ شمر فعل کا وزن ہے، اس کو نقل کر کے اسم میں استعمال کیا گیا۔ اور تیسرا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اسباب معنی صرف 11 ہیں، ایک تو 9 یہ مشہور ہے، اور 10واں جو ہے وہ مشابہت ہے، الف ممدودہ الف مکسورہ کے ساتھ، جیسے اشیاء میں جو حمزہ ہے اس کی مشابہت ہے ہمراء میں جو حمزہ ہے ان کے ساتھ۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ الف ممدودہ الف مکسورہ جو اس میں الف ہے اس کو نہیں کہا جاتا، مثال کے طور پر ہمراء میں جو الف ہے اس کو الف ممدودہ نہیں کہتے، یہ الف صرف جو ہے کسی چیز کو لمبا کرنے کے لیے ہے، ہمراء یہ مت کے لیے ہے، اصل میں جو الف ممدودہ ہے یہ حمزہ کو کہتے ہیں، حمزہ کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے، یہ ہمراء میں جو آخر میں حمزہ ہے یہ اصل ہے، یہ تانیث کی علامت ہے،
اور یہ آشیاء ان میں جو حمزہ ہے یہ تانیث کی نہیں ہے لیکن اس کی مشابہت ہے الف ممدودہ کے ساتھ. اسی طرح ارطا، ارطا میں جو الف مکسورہ ہے یہ تانیث کی نہیں ہے، اور لیکن ان کی مشابہت ہے ہم حب لا کے الف مکسورہ کے ساتھ. تو یہ 10واں ہو گیا. اور 11واں جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وصف جو علمیت کی وجہ سے، یعنی علمیت کی وجہ سے زائل ہو، پھر علم کسی چیز کو بنا دیا وصف کے بعد، علمیت وصف ختم ہوا پھر علم بن گیا، پھر علم کے بعد اس چیز کو پھر نکرہ بنا دیا تو علمیت ختم ہو گئی. تو وہ جو ہیں وصف اصلی زائد، یہ جو ہیں یہ ہیں 11واں. یہ سبوے کے نزدیک ہیں، سبوے کے نزدیک اس وصف اصلی زائد کا اعتبار ہوگا. تو اس کی مثال اور سمجھ لیے کہ وصف اصلیہ زائد کا اعتبار نکرہ کے بعد ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک سبب ہے، یعنی ایک اسم میں وصف اصلی ہو، علمیت کی وجہ سے وہ وصف اصلی زائل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس کو نکرہ بنا دیا تو نکرہ کی وجہ سے علمیت بھی زائل ہو جاتی ہے. تو یہ کل 11 سبب ہوئے. ماتن نے، علامہ ابن حاجم نے دونوں کی تردید کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ 2 والا قول جو ہیں یہ تفرید پر مشتمل ہیں، اور 11 والا قول جو ہیں یہ افراد پر ہیں. تو دونوں افراد و افراد کے شکار ہیں. تو ہمارا جو قول ہے یہ خیر الامور اوسطها کا مزداق ہے، یعنی 9 کا کہنا، تو یہ درمیان والا قول ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور تردید بھی کر رہے ہیں دونوں کا کہ ایک حکایت دوسرا ترکیب، اور ترکیب سے مراد لیا ہے ہر سبب کا دوسرے کے ساتھ مل کر مؤثر ہونا. تو یہ بات تو وزن فعل میں بھی پائی جا رہی ہے، وہ بھی اکیلا مؤثر نہیں ہوتا بلکہ علمیت کے ساتھ مل کر مؤثر ہوتا ہے. تو پھر حکایت کو بھی اڑا دیا جائے، صرف ایک ہی کا قول کیا جائے، ترکیب کا صرف. اور 11 والا مذہب اس لیے ضعیف ہے کہ مشابہت الف تانیث الف ممدودہ میں، جو ہم اسباب منفصرم میں سے الف ممدودہ کو ذکر کرتے ہیں کہ الف ممدودہ الف مکسورہ، تو اس میں ان کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک حقیقتاً اور ایک حکمن. حکمن میں جو ہے ہماری مراد مشابہت جو ہے الف تانیث الف ممدودہ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، تو الگ سے ان کو ذکر کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں خود بہت یہ آ جاتے ہیں. وقال بعضهم انها 11 بعض کے نزدیک 11 ہیں. ولكن القول بانها 9 تقریب لها الى ما هو الصواب من المذاهب الثلاثه، لیکن یہ جو قول ہے 9 کا یہ زیادہ قریب ہے درستگی کے تینوں مذاہب میں سے. ثم انه ذکر امثلة العلل التسع المذکورة على ترتیب ذکرها في البیتین. پھر مصنف نے جو 2 شعروں میں جو ترتیب ہیں، شعر میں ہم نے پڑھا تھا اسباب منع صرف کی جو بھی ترتیب ہیں اس کی مثالیں بھی اس اعتبار سے ذکر کی ہیں علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے. اور فرما رہے ہیں فقال مثل عمر للعدل، یہ عدل کی مثال ہے. واحمر، یہ وصف کی مثال ہے. طلحہ مثال للتانیث، تانیث کی مثال ہے. وزینب مثال للمعرفۃ، معرفہ کی مثال ہے وزینب. وفی اراد زینب مثال للمعرفۃ بعد طلحہ، طلحہ کے بعد جو ہے زینب کا ذکر کیا ہے. یہ تنبیہ اس پر کہ طلحہ میں جو ہے یہ تانیث کی علامت ہے تا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر تانیث ہے اور علمیت ہے. اور زینب میں جو ہے اور تانیث یہاں پر لفظی ہیں، اور زینب میں تانیث ہے لیکن تانیث جو ہے معنوی ہے اور علم ہے. اس پر جو ہے تنبیہ کرنا مقصود ہے. وفی اراد زینب مثال للمعرفۃ بعد طلحہ، اور زینب کو ذکر کرنا معرفہ کی مثال طلحہ کے بعد، اس میں اشارہ ہے اشارۃ الی قسم التانیث لفظی والمعنوی، تانیث کے جو 2 قسم ہیں، قسم تانیث لفظی اور تانیث معنوی، اس کی طرف اشارہ ہے. وابراہیم مثال للعجمۃ، ومساجد مثال للجمع، ومعدی کربہ مثال للترکیب، وعمران مثال للالف والنون، واحمد مثال لوزن الفعل، کہ یہ وزن فعل کی مثال ہے.
वहुक्मुहु अय हुक्मु गैरिल मुनसरिफ वल असर अल मुतरत्तिबु अलैहि मिन हैसु इज्तिमालिहि अला इल्लतैन औ इल्लतिन वाहिदतिन तकूमु मकामहुमा। हुक्म जो है गैर मुनसरिफ का, हुक्म के चार मानी हैं। असर मुरत्तबुन अला शै, पहला माना खिताबुल, दूसरा माना खिताबुल्लाह बेअफ़आलिल मुतकल्लिमीना, तीसरा माना इस्नादु अम्रिन इला अम्रिन आखरा इजाबन और सलबन, चौथा माना वुक़ूउन निस्बत व अदमु वुक़ूइहा। तो यहाँ पर पहला माना मुराद है, यानी असर का मुरत्तब होना अलैहि गैर मुनसरिफ पर, मिन हैसु इज्तिमालिही अला इल्लतैन, यानी इस हैसियत से कि दो इल्लतों पर मुश्तमिल हो, और इल्लतिन वाहिदतिन, या एक इल्लत पर मुश्तमिल हो लेकिन वो एक इल्लत ऐसी हो जो दो के कायम मकाम हो। और वो हुक्म क्या है, वह हुक्म अल्ला कसरा वला तनवीना, अल्लाह कसरा फी है वला तनवीना, हुक्म यह है कि उसमें न कसरा हो न तनवीन हो। और ये इस वजह से वज़ालिका लिअन्ना लिकुल्लि इल्लतिन फ़रइय्यतुन, क्योंकि हर इल्लत के लिए फरा होता है। फ़इज़ा वक़अ फ़िल इस्म इल्लताने, और जब इस्म में दो इल्लतें वाक़ हों, हासला फ़ीह फ़रइयताने, तो उसमें दो फ़रइयतैन भी हासिल हो जाती हैं। फ़यशबहुल फ़ेला, तो गैर मुनसरिफ जो हैं ये फ़ेल के मुशाबे हो जाता है। मिन हैसु, इस हैसियत से, इन्न लहू फ़रइयतैन बिन्निस्बत इलल इस्म, क्योंकि फ़ेल की भी दो फ़रइयतैन हैं इस्म की तरफ निस्बत करते हुए, इस्म की भी दो फ़रइयतैन हैं। फेल के दो फ़रइयतैन क्या है, वो ये है कि फेल जो है फ़ाइल का भी मुख्ताज होता है और मुश्तक मिन्हु का भी मुख्ताज होता है, यानी मज़दर से मुश्तक होना, यानी मज़दर का भी मुख्ताज होता है, जिसको मुश्तक मिन्हु कहते हैं। मज़दर का भी मुख्ताज फेल और फ़ाइल का भी मुख्ताज, तो फेल में दो फ़रइयतैन पाए गए। इसी तरह इस्म में दो इल्लतों का होना, यानी असबाब मुनसरफ में से दो इल्लतों का आना, ये भी दो फ़रइयतैन हैं। इहदाहुमा इफ्तिकारुहु इलल फ़ाइल, फेल में जो दो फ़रइयतैन हैं उनमें से एक जो है फेल का मुहताज होना फ़ाइल की तरफ, व उखराहुमा इश्तिक़ाक़ुहु मिनल मज़दर, और मज़दर से मुश्तक होना। फ़मनअ मिन्हुल इअराबुल मुख्तस्सु बिल इस्म, तो माने हुआ वो एराब जो खास है इस्म के साथ, वो नहीं आ सकता इस पर गैर मुनसरिफ पर। वहुवल जर्र व तनवीन, और वो जर है और तनवीन है। अल्लज़ी हुवा अलामतुत तमक्कुन, तो ये बार जो है सवाल मुक़द्दर का जवाब है। सवाल जो होता है कि मुस्लिमातुन, ये किसी का नाम रख दिया जाए, ये मुस्लिमातिन या मुस्लिमातुन, ये किसी का नाम रख दिया जाए तो आलम और तानीस की वजह से ये गैर मुनसरिफ होगा, लेकिन इस पर तनवीन फिर भी आएगा। तो इसका जवाब ये है कि तनवीन से मुराद जो है तनवीन तमक्कुन है, और यहाँ पर जो मुस्लिमातुन पे तनवीन है ये जो है अल्लाह तमक्कुन की तनवीन नहीं है बल्कि तनवीन मुकाबला है। अल्लज़ी हुवा अलामतुत तमक्कुन है, तो तनवीन तमक्कुन नहीं आ सकता, इसके अलावा दूसरे तनवीन जो है वो आ सकते हैं। ये जो गैर मुनसरिफ पर जो तनवीन का मना है वो सिर्फ तनवीन तमक्कुन नहीं आ सकते। व इन्नमा क़ुल्ना इन्न लिकुल्लि इल्लतिन फ़रइयतुन, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमने जो कहा है कि हर इल्लत के लिए एक फ़रा होता है, तो उसकी तफसील बयान कर रहे हैं। लिअन्नल अदला फ़रउल मादूल अन्हु, अदल जो है ये फ़रा है मादूल अन्हु का, जिससे अदल आया है, चला आ रहा है, तो ये उसका, मिसाल के तौर पर उमर के बारे में कहा जाता है कि ये आमिरुन से नकल है, तो ये आमिर जो है ये मादूल अन्हु है और उमर जो है ये अदल है। वल वस्फ़ फ़रउल मौसूफ़, और वस्फ़ जो है ये फ़रा है मौसूफ़ का। व तानीस फ़रउ तस्गीर, लिअन्नका तक़ूलु, क्योंकि आप कहेंगे कि काइमुन, तो काइमुन के मुकाबले में कहा जाता है काइमतुन। व तारीफ़ फ़रउ तनकीर, और तारीफ जो है ये तनकीर मारिफा होना ये नकिरा की फ़रा है। लिअन्नका तक़ूलु, क्योंकि जैसे कि आप कहते हैं रजुलुन, सुम्मा तक़ूलु अर्रजुलु, रजुलुन के बाद आप कहते हो अर्रजुलु। वल उजमतु फ़ी कलामिल अरब फ़रउल अरबियत, और उजमा जो है ये कलाम अरब में ये अरबियत की फ़रा है। इस एज़ल असलो फ़ी कुल्ल कलामिन, क्योंकि असल कलाम में ये होता है अल्ला युखालितुहु लिसानुन आखरा, कि दूसरी कोई ज़बान जो है उसमें उसकी मुदाखलत न हो, उसमें खलत मलत न हो।
ہر زبان میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی ہو، اس میں کوئی دوسری زبان جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ والجمع فرع الواحد، جمع فرع ہے واحد کی، والترکیب فرع الافراد، اور ترکیب افراد کی فرع ہے۔ والالف والنون الزائدتین فرع ما زیدتا علیہ، الف نون زائدتان جو ہے یہ فرع ہے اس چیز کے جس کے آخر میں الف نون زائد کیا جائے۔ ووزن الفعل فرع وزن الاسم، وزن فعل جو ہے یہ وزن اسم کی فرع ہے۔ لأن اصل کل نوع، کیونکہ ہر نوع کا اصل یہ ہوتا ہے اللہ یکون فیہ الوزن المختص، کہ اس میں نہ ہو وہ وزن مختص بنوعین آخر جو دوسرے نوع کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ایک نوع کے ساتھ ایک وزن خاص ہیں تو اصل یہ ہے کہ یہ دوسری چیز میں نہ ہو۔ فَإِذَا وُجِدَ فِيهِ هَذَا الْوَزْنُ، لیکن جب پایا جائے یہ وزن کان فرعن، تو جس میں پایا جائے اس کو فرع کہتے ہیں، لِوَزْنِهِ الْأَصْلِيِّ، بوجائے وزن اصلی ہونے کے، تو جس میں پہلی مرتبہ پایا جائے تو اس کو وزن اصلی کہتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَهَذَا الْقَوْلُ تقریب سے لے کر لِوَزْنِهِ الْأَصْلِيِّ تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔